بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 21۔ ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر اگر وہ گناہوں میں حد سے گزرنے لگیں تو دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کو سخت عذاب سے دوچار کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 7 میں اللہ نے فرمایا، پھر جب آیا ان میں وہ پہلا وعدہ تو مسلط کر دیے ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے جو سخت جنگجو تھے۔ کورونا کی شکل میں پھیلنے والی بیماری جس نے پوری دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے، جس کا فی الحال کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا، کیا یہ ایک قدرتی بیماری ہے یا کہ لیب میں تیار کیا گیا خود ساختہ وائرس ہے؟ اور غرض یہ کہ اس کے بعد دجالی قوتیں کیا کرنے جا رہی ہیں، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع خاص ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے قبل حسب روایت ہم چینل میں نئے آنے والے دوستوں سے التماس کریں گے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیں۔ بل گیٹس نے 5 سال قبل ایسی بیماریاں پھیلنے کا عندیہ دیا تھا، اور حال ہی میں اس نے اپنے ایک انٹرویو میں اور بھی خوفناک انکشافات کیے ہیں جس کے مطابق پاکستان اور بھارت سمیت غریب ممالک میں بہت اموات ہونے کا خدشہ ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اگلی آنے والی وباؤں سے پہلے ہم ویکسین تیار کر لیں گے۔ یہ واضح طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ایسی مزید بیماریاں پھیلائی جائیں گی اور لوگوں کو ویکسین لگانے پر مجبور کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ اپنے ایک دوسرے بیان میں کہہ چکا ہے، ہم ویکسین کے ذریعے دنیا کی 15 سے 20% آبادی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی اس دور کے بعد یا تو لوگوں کو ویکسین کے ذریعے مارا جائے گا یا پھر بیماریوں کے ذریعے۔ ناظرین، بعض صاحبان راز کے مطابق موجودہ وبا کرونا وائرس ایک مکمل پلان کے تحت دنیا میں پھیلائی گئی ہے جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومناٹی کا ہاتھ ہے۔ الومناٹی، فری میسنز اور ایجنڈا 21 کی تفصیل اگلی اقساط میں احادیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ مختصراً یہ کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے، اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پس پردہ چلا رہے ہیں۔ روتس چائلڈ خاندان، روکل فیلر خاندان اور برطانوی شاہی خاندان، خزارینز وغیرہ۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی۔ اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد یہودیوں اور یہود نواز مذہب بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور اس کے مطلق العنان حکمرانی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے بہت سے حصے ہیں، اور اس پورے منصوبے کا لب لباب یہ ہے: دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام، ون ورلڈ ریلیجن کا نفاذ، ون ورلڈ کرنسی کا نفاذ، اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پر اتفاق کا قیام، یعنی دجال یا اینٹی کرائسٹ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کروانا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کم کر کے 1 ارب یا 50 کروڑ تک لانا ہے، اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق کرونا وبا سے ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے شیطانی منصوبہ سازوں کے نزدیک متعدد فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ کم آبادی کو کنٹرول اور مینیج کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ بعد ازاں چپس انسٹال کر کے ان کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنا زیادہ آبادی کے بنسبت بہت آسان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ زیادہ آبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا مشکل ہے بنسبت کم آبادی کے۔ نیز کم آبادی پر اپنا کلچر امپوز کرنا بھی زیادہ آبادی کی نسبت آسان عمل ہے۔ دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں، فاسٹ فوڈز اور کیمیکل زدہ پیکڈ کھانے اور مشروبات کا استعمال عام ہے۔ ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکلز کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ ایفیکٹس والی ادویات کی ترویج، جینیٹیکلی انجینئرڈ وائرسز اور بیماریوں کا عالمی اور علاقائی پھیلاؤ، گلوبل وارمنگ کے ذریعے قحط سالی، سیلاب برپا کرنا، پینے کے پانی اور اجناس کی کمی کریٹ کرنا وغیرہ۔ کرونا وائرس وبا کا پھیلاؤ محض ایک ڈرل ہے، ایک مشق ہے، ایک تجربہ ہے۔ اصل وار ابھی آگے ہے۔ موجودہ وبا کا پھیلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاطرانہ میڈیا کیمپین ایک اہم تجربہ ہے جس سے مستقبل کی مزید پلاننگ کی جانب مقصود ہے۔ موجودہ وبا شاید 2-3 ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بار اموات میں مجموعی طور پر کم رہیں، لیکن مستقبل میں یہ تجربہ منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہی چند فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں۔ دنیا بے بسی کے عالم میں ہے، حکمران بھی بے بس ہو کر بلبلا رہے ہیں اور گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کے عوام اور حکمران ان مغربی دواساز کمپنیوں کی طرف حسرت، امید اور آس کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔
شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پہ شیطان کے پجاری کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے مستقبل کے اس منظر کے بارے میں جب وہ پوری دنیا میں مصنوعی قحط برپا کریں گے اور سارا غلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگا، اور ان کا سربراہ دجال کہے گا مجھے اپنا رہنما مانو تب غذا دوں گا، پھر کہے گا اپنا خدا مانو تب آرٹیفیشل رین برساؤں گا اور اجناس دوں گا۔ کیا حسین منظر ہوگا وہ۔ اس بات کا اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ غذا اجناس سب کچھ دجال کے کنٹرول میں چلا جائے گا، لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آنے والے سالوں میں وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کے پاس بائیو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ، بائیو میکینکس، میڈیسن اور فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجی اور ریسرچ ہوگی۔ اگلی جنگیں جہاں روایتی جنگی ساز و سامان سے لڑی جائیں گی، وہاں میڈیکل انڈسٹری انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ یاد رکھیں عالمی شیطانی تنظیموں کی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سے ایک میس اویئرنس۔ جتنے زیادہ لوگ ان کے شیطانی منصوبے سے اویئر ہوتے جائیں گے، ان کے شیطانی منصوبے اتنی جلدی ایکسپوز ہوں گے اور انہیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب سے لگاؤ، سطحی معلومات کی بجائے حقیقی تعلیم شعور اور کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت ان شیطان کے پجاریوں کی اصل دشمن ہے۔ جنسی بے رہ روی اور مذہب بیزار عورت کی آزادی ان کے اہم ہتھیار ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی۔ یہی صورتحال آج ہے۔ دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مزاح میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف، خود انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ کرونا وائرس وبا دجال کے شرور میں سے ایک شر ہے۔ یہ محض ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں۔ یہ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، معاذ اللہ۔ اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجا ہو جائیں، توبہ کریں اور اپنا راستہ درست کریں، شعائر اسلام اور احکام دینیہ کی پابندی کریں۔ مسلم ممالک تحقیق اور تعلیم پر دولت خرچ کریں، اور یہاں میڈیکل سائنس، بائیو انجینئرنگ، میڈیسن اور جینیٹک انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے نیز عوام پر عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی تیاری ممکن بنائی جائے، تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی ضرورت پڑے۔